بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ آج کی اس مقصد محفل میں موجود تمام شرکاء، فیس بک اور یوٹیوب کے ذریعے دیکھنے والے ہمارے تمام ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم اس محفل میں کچھ عرض و معروض کا سلسلہ شروع کریں، آئیے سب سے پہلے آج کی اس مقصد اور بابرکت محفل کا آغاز تلاوت کلام مجید سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین اور فیس بک پر جو ہمارے ناظرین لائیو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، آج کا یہ پروگرام دو نسبت کا حامل ہے۔ پہلی نسبت تو یہ کہ اس پروگرام کو شہدائے کربلا سے نسبت ہے۔ سرزمین کربلا پر نواسہ رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام کی بقا کے لیے اور ظلم کے خاتمے کے لیے جو اپنے پورے خاندان کو قربان کیا، اور وہ خون، وہ لہو جو احد کے میدان میں اسلام کی آبیاری کے لیے جس نے نذرانہ پیش کیا تھا، وہی خون امام حسین نے کربلا کے میدان میں اس دوبارہ سے اسلام کو زندہ کرنے کے لیے، اس کی آبیاری کرنے کے لیے اپنے پورے خاندان کو قربان کر کے پیش کیا۔ ماشاءاللہ۔ در حقیقت وہ قربانی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ خلافت کی لالچ میں تھی، امارت کی لالچ میں تھی، وہ صرف پروپیگنڈا ہے، بلکہ حقیقت یہی ہے کہ وہ قربانی جو امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر پیش کی، وہ اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے تھی۔ بے شک امام حسین نے فنا ہو کر بھی بقا کا جام پیا ہے۔ آج بھی صدیاں بیت گئیں، زمانے گزر گئے، یزید کا نام صفحہ ہستی سے مٹ گیا، حسین کا نام آج بھی زندہ ہے۔ بے شک بے شک۔ کسی نے کہا تھا شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دی نست حسین، دی پناہ ہست حسین، سر داد نہ داد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین۔ لا الہ کی بنا جو محمد رسول اللہ نے مکے میں رکھی تھی، اس کو جلا کرنے کے لیے، اس کی دوبارہ سے خون محمدی کی آبیاری کرنے کے لیے حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں اپنے خانوادے کو لٹوایا ہے، اپنے پورے ننھے علی اصغر کو لٹوایا ہے، قربان کیا ہے، ان پر پانی بند کر دیا گیا۔ کسی شاعر نے کہا کہ سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی۔ نواسہ رسول، خاندان رسول کو پانی نہیں دیا گیا، یہ سمجھ کر کہ ان کو پانی نہیں دیں گے تو یہ ہماری طرف آ جائیں گے، اپنا یہ جہاد چھوڑ دیں گے، اپنی یہ قربانی سے پیچھے آ جائیں گے۔ جب پانی بند کیا گیا، کسی شاعر نے اس کی منظر کشی پیش کی کہ سبیلیں جب تلک زندہ رہیں گی، علی عسکر سے شرمندہ رہیں گی۔
قبیلے جب تلک زندہ رہیں گی، علی اصغر سے شرمندہ رہیں گی۔ تو کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ پھرتا ہے در بدر نہیں رہتا ہے چین سے، پھرتا ہے در بدر نہیں رہتا ہے چین سے، شرمندہ ہے آج بھی پانی حسین سے، شرمندہ ہے آج بھی پانی حسین سے۔ تو اس بابرکت ذات سے، ان نفوس قدسیہ سے آج کی اس محفل کو نسبت حاصل ہے، اور کسی چیز کے معتبر ہونے کے لیے ایک ہی نسبت کافی ہے، لیکن آج کے ہمارے اس پروگرام کو، اس محفل کو دوہری نسبت حاصل ہے۔ ایک طرف نواسہ رسول سے نسبت حاصل ہے، تو دوسری طرف اولاد نواسہ رسول سیدنا صاحب البرکات سے نسبت حاصل ہے۔ آج آپ سیدنا صاحب البرکات کے وصال کو 300 سال مکمل ہو رہے ہیں، تو یہاں ہماری نسبت اس محفل کے لحاظ سے دوہری ہو گئی ہے۔ دوہرا نشہ ہے عرفان کا اس میں، دوہرا نشہ ہے حب اہل بیت کا اس محفل میں۔ حضور صاحب سجادہ، حضور تاجدار اہل سنت نے فرمایا کہ مصدر برکات لا تعداد لا تحصا توئی، مصدر برکات لا تعداد لا تحصا توئی، یا حضور صاحب البرکات برکت ذات ہوئی، یا حضور صاحب البرکات برکت ذات ہوئی۔ اور خانواد عثمانیہ بدایوں شریف کا رشتہ غلامی محررہ مقدسہ سے صدیوں پرانا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نیچے کے 3 اشعار بھی میں آپ کی گوش کے سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ سید آل محمد نازش آبا توئی، سید آل محمد نازش آبا توئی، گلشن آل محمد را گل لالا توئی، گلشن آل محمد را گل لالا، سبحان اللہ، مل جاؤ ماں بائے ماں پشتو پناہ ماں توئی، منہ سے ماں بے کساں یا سید حمزہ توئی۔ حضور شمس محررہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ جسم و جان عاشقہ قبلہ و کعبہ توئی، سبحان اللہ، جسم و جان عاشقہ را قبلہ و کعبہ توئی، نائب غوث دو عالم شمس محررہ توئی، نائب غوث دو عالم شمس محررہ توئی۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں ایسی بابرکت اور ایسی با مقصد اور عرفانی اور روحانی محفل میں آج حاضر آنے کا شرف حاصل ہوا، جس کی نسبت ایک طرف نواسہ رسول سے ہے تو دوسری طرف اولاد نواسہ رسول سے ہے، ایک طرف اس سے ہے جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون دوڑ رہا ہے، تو دوسری طرف ہمارا شجرہ اس کی قدموں میں رکھا ہوا ہے جس کی رگوں میں نواسہ رسول کا خون دوڑ رہا ہے۔ تو یہ بڑی قسمت کی بات ہے، یہ بڑے شرف کی بات ہے ہم سب کے لیے۔ اور میں چونکہ مشاعرہ ہے اور عام طور پہ اردو زبان میں 2 دبستان مشہور ہیں، دبستان لکھنؤ اور دبستان دہلی، لیکن میں یہ کہوں اگر آج تو غلط نہ ہوگا کہ آج اس مشاعرے میں، اس محفل نعت و مناقب میں دبستان بدائیوں کے تمام گلہائے شگفتہ موجود ہیں، تمام گلہائے شگفتہ موجود ہیں۔ دبستان لکھنؤ ہوگا ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ ہے، دبستان دہلی اردو محلہ کا ایک پروقار دبستان ہے، لیکن دبستان بدائیوں کے بغیر اردو کی ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی۔ کوئی اگر مورخ اردو تاریخ لکھنے بیٹھے گا ادب کی شاعری کے حوالے سے تو بدائیوں کو چھوڑ کر، اس کو فراموش کر کے شاید وہ دبستان اردو کی کسی بھی دبستان کی تاریخ کو مکمل نہیں کر پائے گا۔ تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور بڑی مسرت و خوشی کی بات ہے کہ دبستان بدائیوں کے تمام شگفتہ گلہائے نمایاں موجود ہیں، ان کے ساتھ ساتھ دیگر شعراء اکرام بھی یہاں موجود ہیں جن کے کلام سے ہم مستفیض ہوں گے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ابتدا میں تعارف ہم کرا دیں کہ کون کون سے شعراء اعظام آج ہمارے بیچ موجود ہیں اور کن کن ہستیوں سے، کن کن شگفتہ گلوں سے ادب کے ہم آج بہرور ہونے والے ہیں، ان کے کلام سے مستفیض ہونے والے ہیں، اور اپنے قلب کے اندر جو شمع عشق فروزاں ہیں اس کو اور جلا بخشنے والے ہیں۔ تو آج کی اس بابرکت با مقصد محفل کی صدارت و سرپرستی حضور تاجدار اہل سنت، فخر قادریت، غوث اعظم حضور شاہ عبدالحمید محمد القادری دامت برکتہم العالیہ والقدسیہ فرما رہے ہیں۔ کی سرپرستی میں آج کی یہ محفل اپنے انعقاد کو پہنچی ہے، اور ساتھ میں ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں حضور خطیب ہندوستان نبی رائے تاج الفہول حضرت علامہ عبدالغنی محمد عطیف میاں قادری دامت برکاتہم العالیہ۔ اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں شہزادہ حضور تاجدار اہل سنت نبی رائے حضور تاج الفہول حضرت علامہ عزام میاں قادری قدسی بدایونی مدظلہ العالی۔ اس کے ساتھ ہمارے ساتھ
پھپون شریف سے خانوادہ حافظ بخاری سے موجود ہے ہمارے ساتھ استاذ الشعراء حضرت سید محمد منظر میاں چشتی پھپونوی مدث اللہ علی. اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں خلیفہ حضور تاجدار اہل سنت ترجمان قادریت حضرت حافظ عبد القیوم راجی پونوی مدث اللہ علی پونا سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اسی طرح ہمارے ساتھ حیدرآباد کی سرزمین سے جڑے ہوئے ہیں، تشریف فرما ہیں جانشین حضور حضرت علامہ حیرت بدایونی مقتدری، جو بدایوں سے تعلق رکھتے ہیں اور حضور صاحب الاقتدار کے مرید تھے اور پھر وہ حیدرآباد تشریف لے گئے. ان کے جانشین حضرت محترم اسلم فرشوری صاحب حیدرآباد سے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. اور اس تعارفی سلسلے میں اگلا نام جن سے میری مراد نوازہ حضور سید العلماء محترم محمد مصطفیٰ صدیقی صاحب سے ہے. آپ بھی ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں اس محفل میں، انشاءاللہ آپ کے کلام سے ہم مستفیض ہوں گے. اسی طرح ہمارے ساتھ ایک اور عظیم شاعر بدایوں کی سرزمین سے تعلق ہے محترم فیروز ظفر بدایونی صاحب. اپنی زبان کے آپ مالک ہیں اور ایک الگ پہچان ہے آپ کی اردو ادب کے حوالے سے. یہ الگ بات کہ گوشہ نشینی آپ کو پسند ہے اور اسی لیے عموماً مشاعروں میں جانے سے کتراتے ہیں اور پرہیز کرتے ہیں، اور جس طرح سے آج مشاعرے آج کل ہو رہے ہیں اس میں نہ جانا ہی میرے خیال سے ایسے پروقار شعراء کے لیے بہتر رہتا ہے. تو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ وہ گوشہ نشینی کی طرف مائل ہیں. اس کے ساتھ ہمارے آج کے مشارکین ہیں اور شرکاء ہیں جو اس عظیم محفل میں آج اپنا کلام پیش کریں گے. میں ایک طفل مکتب ہونے کی حیثیت، چونکہ یہاں پر سب چوٹی کے شعراء موجود ہیں دبستان بدایوں کے، اور چونکہ میرا تعلق بھی بدایوں کی سرزمین سے ہے تو میری ایک تکبندی میں نے کی ہے کہ 3 ایک غزل کے اشعار ہیں تو اس کو میں ماشاءاللہ وہ پیش کر دوں. اس کے بعد انشاءاللہ میں آگے بڑھاؤں گا، کیونکہ مجھے شاید بعد میں یہ موقع نصیب نہ ہے کہ اتنے بڑے دگج شعراء اور اتنے بڑے دبستان بدایوں کے اتنے عظیم شعراء کے سامنے میں طفل مکتب یا میں جس کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں وہ اپنا کلام پیش کر سکے. تو پوری غزل نہیں، بیچ کے 3 ماشاءاللہ. اگر آپ کو بات چیت نہیں آتی ہے تو ماشاءاللہ یہ جو کر رہے ہیں آپ یہ بھی مانیے گا کہ ماشاءاللہ پھر کیا ہے یہ حضور تاجدار اہل سنت کی جوتیاں سیدھا کرنے کا صدقہ ہے. یہ حضور تاجدار اہل سنت کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صلہ ہے. مدرسہ قادریہ میں جو جاروب کشی کی 8-10 سال اس کا یہ صدقہ اور صلہ ہے جو میں آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کر پا رہا ہوں. تو وہ غزل تو بہت لمبی ہے، اس کا ایک جو بحریہ مطلع ہے اس کا میں نے کہا تھا کہ ہر شخص کی آنکھوں میں جفا دیکھ رہا ہوں. ماشاءاللہ. ہر شخص کی آنکھوں میں جفا دیکھ رہا ہوں، ہر شخص ہے خود غرض ہوا دیکھ رہا ہوں. ہر شخص ہے خود غرض ہوا دیکھ رہا ہوں. اور دیکھیں اس نے مطلب کہ آنکھوں میں لیے رنگ حنا دیکھ رہا ہوں. آنکھوں میں لیے رنگ حنا دیکھ رہا ہوں. کس کس کو ہے اب پاس وفا دیکھ رہا ہوں. وفا دیکھ رہا ہوں. اور جن اشعار کے لیے میں نے یہ پوری تمہید باندھی وہ حاضر کرتا ہوں، کیونکہ میرا عقیدت یہ ہے میری کہ میں جو کچھ بھی آج ہوں وہ خانقاہ قادریہ بدایوں شریف کا صدقہ ہے. سب ان کی دعائیں ہیں اور ان کا فیضان ہے جو میں تو اس ضمن میں نے یہ شعر کہا تھا کہ جب سے ہے ملی بھیک مجھے آپ کے در سے، جب سے ہے ملی بھیک مجھے آپ کے در سے، دامن میرا خوشیوں سے بھرا دیکھ رہا ہوں. میرا خوشیوں سے بھرا دیکھ رہا ہوں. جب سے ہے ملی بھیک مجھے آپ کے در سے، دامن میرا خوشیوں سے بھرا دیکھ رہا ہوں. دیکھیں کہ دامن میرا خوشیوں سے بھرا دیکھ رہا ہوں. اور دیکھیں کہ ہے جام لبا لب اور سراہی بکف ساقی. ہے جام لبا لب سراہی بکف ساقی. میں خانے میں میں خانہ بپا دیکھ رہا ہوں. خانے میں میں خانہ بپا دیکھ رہا ہوں. میں خانے میں میں خانہ بپا دیکھ رہا ہوں. اور آخری شعر دیکھیں کہ کر دیتا ہے مخمور جو مل جائیں نگاہیں. کر دیتا ہے مخمور جو مل جائیں نگاہیں. ساغر تیری نظروں میں بسا دیکھ رہا ہوں. ساغر تیری نظروں میں بسا دیکھ رہا ہوں. جب سے ہے ملی بھیک مجھے آپ کے در سے، دامن میرا خوشیوں سے بھرا دیکھ رہا ہوں. انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا حضور صاحب سجادہ تاجدار اہل سنت فخر قادریت محبوب غوث اعظم علامہ شاہ الحمید محمد سالم القادری دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں ایک حضرت اپنے کلام بلاغت نظام سے ہم سب کو نواز دیں. 2 شعر دعائیہ ہیں اور درخواست ہے کہ آپ حضرات اگر آمین کہہ دیں تو
پھر احسان ہوگا. کرم سے عنایت. تیرے کٹ چکی ہے جوانی، کرم سے تیرے کٹ چکی ہے جوانی اور بچی ہے بہت مختصر زندگانی. کتنی بچی ہے تو نہیں پتا، لیکن جتنی گزر چکی ہے اس سے تو کم ہے بڑا. کرم سے تیرے کٹ چکی ہے جوانی، بچی ہے بہت مختصر زندگانی. تمنا ہے اب میری قسمت میں لکھ دے، ہے مدینے کا دانا مدینے کا پانی. سبحان اللہ مدینے کا دانا مدینے کا سبحان اللہ. آمین اللہم آمین. دو شعر نعت کی پیش کرتا ہوں. تخیل مت کہو، اب شعر و شاعری نامی تخیل کا ہے. تخیل مت کہو اس کو، یہ ایک زندہ حقیقت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تخیل مت کہو اس کو، زندہ حقیقت ہے. وجود خلق سارا میرے آقا کی بدولت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہیں جنت کے مالک. بے شک. جب حضور پہنچیں گے اور آپ کا خادم کھٹکھٹائے گا دروازہ جنت کا، تو وہ پوچھے گا اندر والا کہ کون ہے، تو وہ عرض کرے گا وہی ہیں جن کی خاطر جنت میں جلدی کھولو، تو دروازہ کھلے گا جنت کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہیں جنت کے مالک، ان کے قدموں کی یہ برکت ہے کہ فرش خاک پر بھی گوشہ گلزار جنت ہے. مابین روضۃ من ریاض الجنہ کہ فرش خاک پر بھی گوشہ گلزار جنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب دو شعر امام علی بن مقام کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں، لیکن میرے نہیں ہیں، میرے پردادا حضور سیف اللہ المسلول کا کلام ہے. یہ کیا شان شہادت ہے حسین ابن علی کی رضی اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا شان شہادت ہے حسین ابن علی کی، در پردہ حکمت شہادت ہے نبی کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. شہادت ہے نبی کی. میں بس دو لفظ کہوں گا کہ حضور نے دعا فرمائی تھی کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، لیکن اللہ نے اپنے رسول کو محروم نہیں رکھا اس شرف سے بھی، شہادت کے، اور وہ شرف آپ کو آپ کے نواسوں کی شہادت کی شکل میں عطا فرما دیا. بات میری نہیں ہے، بہت سے علماء کا یہ کہنا ہے اور کتابوں میں لکھی ہوئی ہے. بے شک. کیا شان شہادت ہے حسین ابن علی کی، در پردہ حکمت شہادت ہے نبی کی. جو صبر کے تھا بیت نبوت کے مطابق، جو صبر کے تھا بیت نبوت کے مطابق، واللہ کہ اس میں نصر منہ بھی کمی کی، نصر منہ بھی کمی کی. دو شعر اور اسی سلسلے میں اپنے پیر و مرشد شیخ المشائخ مفتی اعظم حضور قاضی عبداللہ رضی اللہ عنہ کے پیش کرتا ہوں. اے نیاز ناز کے منظر دکھا رہے ہیں حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. نیاز و ناز کے منظر دکھا رہے ہیں حسین. گلے پہ تیغ ہے اور مسکرا رہے ہیں حسین. نیاز و ناز کے منظر دکھا رہے ہیں حسین. سبحان اللہ. مخدرات مطہر ہیں صرف صبر و سجود. یہ فرضی کہانیاں مشہور کرنے کی، عورتوں کا دوپٹہ ہل گیا اور بال رکھ لیا، پرا مچ گیا، یہ سب فرضی باتیں ہیں، لیکن وہاں کیا ہونا چاہیے تھا وہ ہوا، جو ہونا چاہیے تھا وہ ہوا. مخدرات یعنی آپ کے خیمے میں مستورات جو موجود تھیں خاندان نبوت کی، مخدرات مطہر ہے صرف صبر و سجود. کوہرام نہیں مچا ہے، دھند نہیں مچ رہا ہے، رونا پیٹنا نہیں ہے، دوپٹے نہیں پھینکے جا رہے ہیں، بال نہیں بکھیرے جا رہے ہیں. مخدرات مطہر ہیں صرف صبر و سجود. اے ہے پسر کی لاش کو خیمے میں لا رہے ہیں حسین. پسر کی لاش کو خیمے میں لا رہے ہیں حسین. اب اپنی دو تین تو بدیاں، اپنا پیر خانہ، اپنا قبیلہ و کعبہ مہاراج شریف سے متعلق عرض کرتا ہوں. ادا کیا شکر ہو اللہ کے انعام بے حد کا. سبحان اللہ. کیا شکر ہو اللہ کے
इनाम बेहद का बनाया बंदे दरगाह हमको आले अहमद का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह हमको आले अहमद अदा का शुक्र हो अल्लाह के इनाम बेहद का सुभान अल्लाह बनाया सुभान अल्लाह बंदे दरगाह हमको आले अहमद का हुजूर साहिबुल बरकात रज़ी अल्लाह तआला जिनका 300 साल रिसालत यौम विसाल है। हुजूर साहिबुल बरकात की बरकत नुमाया है, यहाँ बढ़ता है सबका हजरत आले मोहम्मद का। सुभान अल्लाह मजा जब है मेरे आदा भी थोड़ा सा मजा चखे। मजा जब है मेरे आदा भी थोड़ा सा मजा चखे जनाबे सैयदे हमजा की शमशीर मोहम्मद का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह मजा चखते देख लिया, बहुत से लोगों को मजा चखा दिया शमशीर ने। मेरे जनाबे हजरत हमजा की शमशीर मोहम्मद का। मेरे अच्छे मियाँ अच्छा बना देते हैं दम भर में, आसान है अच्छा बना देना हर एक वक्त का। तेरे दरबार में जीना तेरे दरबार में मरना, यही मतलब हमें मालूम है ऐशे मोहल्लत का। हमारे पीर के हाथों हमारे हाथ आया, खुदा का मुस्तफ़ा का गौस का और आले अहमद का। तेरा सालिम तेरे होते हुए क्यों कर परेशान हो, करम है उससे तेरा और तेरे जद्दे अमजद का। सुभान अल्लाह। अब इसके बाद मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ शहजादा हुजूर ताजदार अहले सुन्नत नबी रहे ताजुल फहूद हज़रत अल्लामा अज़्ज़म मियां क़ादरी क़ुदसी बदायूनी को उन्हीं के 4 मिसरों के साये में दावत देना चाहूँगा कि आसमां देखा ज़मी देखी ज़माना देखा, आसमां देखा ज़मी देखी ज़माना देखा, वो मदीना नहीं देखा है तो देखा क्या है, नहीं देखा है तो देखा क्या है। और करबला की मुनासिबत से देखें कि करबला में भी उबल सकता था ज़मज़म में फुरात, करबला में भी उबल सकता था ज़मज़म में फुरात। तेरी औकात ही क्या खुद को समझता क्या है, क्या समझता क्या है। इन्हीं अशार के साथ मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ दरख्वास्त करूँगा हुजूर अज़्ज़म मियां क़ादरी क़िबला मदजुल आली की बारगाह में तशरीफ़ लाएं अपने कलाम बलागत निज़ाम। एक नात का मतलब और 2-3 इशार मुलाज़ा फरमाएं। मतलब अर्ज़ किया था कि रहेंगे जाके दरबारे नबी में, रहेंगे जाके दरबारे नबी में, रहेंगे जाके दरबारे नबी में, यही ठानी है अब तो हमने जी में। और नबी सा खुल्क जो दो अफ़ो बख्शिश, नबी सा खुल्क जो दो अफ़ो बख्शिश, नहीं है हाँ नहीं हरगिज़ किसी में। हाँ नहीं हरगिज़ किसी में। और ये शेर भी मिला फरमाने के उन्हीं की तो ये शाने जलवागर है, उन्हीं की तो ये शाने जलवागर हैं, उन्हीं की तो ये शाने जलवागर हैं, अबू बकरो उमर उस्मान अली में। सुभान अल्लाह उमर उस्मान अली में, दरबारे नबी में। और एक मतलब और 2-3 शेर और मुलाज़ा करने के जो अपने गुनाहों पर दिल से शर्मिंदा पशेमा हो जाए, जो अपने गुनाहों पर दिल से शर्मिंदा पशेमा हो जाए, एक आन में उस पर साया फिगन खुद रहमते रहमा हो जाए। साया फिगन खुद रहमते रहमा हो जाए। और गुजरे ये हयाते 2 रोज़ा सरकार की ताबेदारी में, सरकार की ताबेदारी में, सरकार की ताबेदारी में। और नामे मुबारक आका का इस चीज का उन्वा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह इस चीज का उन्वा करने के इनामे मधा सराई सब
सरकार से आपने पाए हैं, इनाम मदह सराई सब सरकार से आपने सरकार पाए से हैं। आपने पाए हैं, अब मेरा हिस्सा मुझको अता है हजरत हस्सा हो हस्सा जाए। हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझको आता अब मेरा हिस्सा मुझको अता है हजरत हस्सा हजरत हो हस्सा हो जाए। जाए। हस्सा हो जाए। और मक्का अर्ज किया था कि कुदसी भी तो सुभान तेरा अल्लाह। खादिम है, कुदसी भी तो तेरा मंगता है, सुभान अल्लाह बेशक। कुदसी भी तो तेरा खादिम है, कुर्सी भी तो तेरा कुदसी भी मंगता तो है। तेरा मंगता है, उस पर भी करम की एक नजर है फखरे रसूला हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। की एक नजर है फखरे फखरे रसूला। रसूला हो जाए। बहुत शुक्रिया आपसे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये तो जामिया कादरी कुसी बदायूनी साहब जो अपने कलाम से हम सबको नवाज रहे थे। मामू जान ने, मंजर मामू जान ने एक नात में कहा था कि सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, सुकून मिलता है दिल को जब उनकी बात चले, तो फिर ये सिलसिला दिन रात ता हयात चले, दिन रात ता हयात चले। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं इंतहाई अदब व एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा हुजूर खतीब हिंदुस्तान अल्लामा अब्दुल गनी मोहम्मद अतीफ मियां कादरी बदायूनी इश्की बदायूनी की बारगाह में कि हज़रत तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाज दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व बिही नस्तईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का फजल व एहसान के इस वक्त हम लोग हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की सदारत व सरपरस्ती में ज़िक्र शुहदाए करबला और हुजूर साहिबुल बरकात के 300 साला यौम विसाल की मुनासबत से इस मजलिस में शरीक हैं। अल्लाह तबारक व तआला साहिबुल बरकात के फ्यूज से और उनकी बरकत से हमें मालामाल फरमाए। तो बेहद जाहिर सी बात है कि जहाँ अल्लाह के मुकर्रब और नेक बंदे होते हैं वो महफिल वैसे ही बहुत अच्छी होती है, और हमारी खुशकिस्मती है कि हम अपने पीरो मुर्शिद के साथ इस बज़्म में शरीक हैं और अल्लाह के नेक बंदों का और शुहदा का जिक्र कर रहे हैं। और वाक़े करबला और शहादत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बेहद एक ऐसा वाक़या है कि जिस पर मुसलमानों को बेहद इससे एक टीस उठती है जब ये ख्याल आता है कि खानवादे नबूवत को बेदर्दी के साथ और जुल्म ज़्यादती के साथ शहीद कर दिया गया। मगर हमें ये भी सोचना चाहिए कि हम उनकी शहादत से क्या सबक लेते हैं। उनकी शहादत से सबक लें और अपने दीन पर, ईमान पर मजबूती से कायम रहें और अरकान इस्लाम को अदा करते रहें। अल्लाह और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची इताअत करें ताकि इस्लाम को हमारे वजूद से भी कुछ मदद हो सके और इस्तिकामत हो सके और उसकी तबलीग हो सके। खाली जिक्र कर लेना और नारे लगा लेना हल नहीं है, तो हमें अपने अमल से भी साबित करना होगा कि हम सच्चे मुसलमान हैं और सहाबा और अहले बैत से मोहब्बत करने वाले हैं। मैं खुद तो कुछ नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर, क्योंकि मैं तो खुद शायर भी नहीं हूँ, कुछ थोड़ा बहुत ऐसी कह लेता हूँ। मगर मैं चाहता हूँ कि आज इस मुबारक बज़्म में अपने ताया जान यानी और पूरी दुनिया के लिए भाई जान हजरत मौलाना हादी उल कादरी साहब का कलाम में पेश करना चाहता हूँ। माशाअल्लाह और बेहतरीन, मुझे बेहद पसंद है। और फिरोज भाई हैं और असलम भाई बैठे हैं, आप जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं। हादी साहब फरमाते हैं कि सलामी शाम अलम किसके घर में आग लगी, सलामी शाम अलम किसके घर में आग लगी, फरोगे हुस्नो गमे मोतबर में आग लगी, फरोगे हुस्नो गमे मोतबर में आग लगी। नबी के दीन के नामूस पर जो आँच आई, नबी के दीन के नामूस पर जो आँच आई, अली के लख्ते जिगर में आग लगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अली के लख्ते जिगर के जिगर में आग लगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और फरमाते हैं कि ये सुन के दौड़ पड़े खूने दिल लिए शुहदा, ये सुन के दौड़ पड़े खूने दिल लिए शुहदा, उसूल दीन उम्मीदे बशर में आग लगी, सुभान अल्लाह उसूल दीन उम्मीदे बशर में आग लगी।
اس شعر کے قافیے پر توجہ چاہوں گا. عنایت عنایت. ہر ایک مارکے میں ذوالفقار یوں لہرائی، ہر ایک مارکے میں ذوالفقار یوں لہرائی کہ جیسے دامنے برق و شرر میں آگ ہائے لگی، ہائے ہائے. دامنے برق و شرر میں آگ لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک مارکے میں ذوالفقار یوں لہرائی، کیوں لہرائی جیسے دامنے جیسے برق و دامنے شرر میں شرر میں آگ آگ لگی. واہ 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 واہ. شعر سماعت فرمائے احمد بھائی. سبحان شعر اللہ دیکھیں سبحان اللہ. کہ جلال ہاشمی اور روئے قاسم و اکبر، جلال ہاشمی اور روئے جلال ہاشمی اور روئے قاسم و اکبر، کہے جو دیکھ لے شمس و قمر میں آگ لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ جو دیکھ لے شمس و قمر میں آگ لگی. سبحان اللہ اور حسین جسموں کے زخموں سے خون کیا ابلا، حسین حسین جسموں کے زخموں سے خون کیا ابلا. ابلا. بھری بہار میں گلہائے تر میں آگ ہائے لگی، ہائے ہائے ہائے. بھری بہار میں گلہائے تر میں آگ لگی. واہ. اور شعر دیکھیے کہ ہوا جو اشک مسلسل میں خون دل شامل، ہوا جو اشک مسلسل میں خون دل شامل، ہوا جو اشک مسلسل میں خون دل شامل، لگا کچھ ایسا کہ سل کے گوہر میں آگ لگی. ہائے ہائے. کچھ ایسا کہ سل کے گوہر میں آگ لگی. دل کے گوہر میں آگ لگی. واہ واہ شعر واہ. سماعت فرمائے کہ یہ پاسے ضبط غم عاشقی خدا کی پناہ، یہ پاسے ضبط غم عاشقی خدا کی پناہ، یہ پاسے ضبط غم عاشقی خدا کی پناہ، جگر میں ٹیس اٹھی چشم تر میں آگ لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ ٹیس اٹھی سبحان اللہ سبحان اللہ. چشم تر میں آگ لگی، سبحان اللہ جگر میں سبحان اللہ. ٹیس اٹھی چشم تر میں آگ لگی. اور ہوئی ہے بارش رحمت اسی پہ اے ہادی. مقطع میں فرماتے ہیں بھائی جان، ہوئی ہے بارش رحمت ہوئی ہے اسی پہ. بارش رحمت اسی پہ اے ہادی، غم حسین میں جس کے جگر میں آگ لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ جگر میں آگ لگی. سبحان اللہ سبحان اللہ. پورے کربلا کے واقعے اور اس کی اہمیت اور فلسفہ شہادت کو اپنے ذہن میں رکھیں اور ہمارے پیر و مرشد حضور تاجدار اہل سنت کا یہ شعر سماعت فرمائیں. میں اس شعر کے بعد رخصت ہو جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ نظر آئیں گے اب ایسے کہاں صبر و رضا والے، ساری تاریخ کربلا کی پوری تاریخ پڑھ جائیں اور پھر یہ شعر آپ ذہن میں رکھیں کہ نظر آئیں گے اب ایسے کہاں صبر و رضا والے، بہت معیار اونچا کر گئے کربلا والے، معیار اونچا کر گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پانی نہ پائیں ساقیے کوثر کے اہل بیت، پانی نہ پائیں ساقیے کوثر کے اہل بیت، بحر فرات اشک ندامت کہاں سے لائے، لوحات اہل صبر و رضا نے کٹا دیے، لوحات اہل صبر و رضا نے کٹا دیے. اب ظلم سوچتا ہے کہ بیعت کہاں سے لائے، ہائے ہائے ہائے. ظلم سوچتا ہے کہ بیعت کہاں سے لائے. انہیں اشعار میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درخواست کروں گا نواسہ حضور سید العلماء محترم احمد مشتبہ بدایونی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی عطیف میاں نے کہا کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، ایسے میں بھی ان کی بات دہراؤں گا کہ میں بھی کوئی شاعر نہیں ہوں اور مجھے کوئی بہت زیادہ شاعری نہیں آتی، اور بس یہ ہے کہ بزرگوں کا فیضان کرم ہے کہ آپ لوگوں کے درمیان حاضر ہیں. میری آواز پہنچ رہی ہے؟ ہاں پہنچ رہی ہے. میں بس چند اشعار، چونکہ یہ موقع ہے حضور سلطان العاشقین حضرت سید شاہ برکت اللہ امام سلسلہ برکاتیہ کے 300 سالہ عرس کا، تو میں حضور تاجدار اہل سنت کی دعائیں لیتے ہوئے چند اشعار اپنے مرشد اعلیٰ کی درگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. حضور صاحب البرکات کی شان میں عرض کرتا ہوں کہ امانتیں ہیں، شرافتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، نجابتیں ہیں. امانتیں ہیں، شرافتیں ہیں، فضیلتیں ہیں، نجابتیں ہیں. اے شاہ برکت
तुम्हारे दर पर खुदा की कैसी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खुदा की कैसी इनायतें हैं और तुम्हारे गुलशन के फूल सारे जमाने भर में महक रहे हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तुम्हारे गुलशन के फूल सारे जमाने भर में महक रहे हैं। जिधर भी देखो जहाँ भी देखो बरस रही उनकी नगमें। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। और शेर अर्ज करता हूं कि था गौसे आजम से इश्क सच्चा तो रब ने तुमको ये शर्फ बख्शा। था गौसे आजम से इश्क सच्चा तो रब ने तुमको ये शर्फ बख्शा कि कादरी सिलसिले की बढ़ती तुम्हारे दर से ये दौलत, कादरी सिलसिले की बढ़ती तुम्हारे दर से ये दौलतें हैं। और अर्ज करता हूँ कि बदायूं उनका, बरेली उनका, कचौचा पे भी है फजल उनका। सुभान अल्लाह सुभान उनका अल्लाह बरेली उनका, सुभान अल्लाह। करम नवाजी के सिलसिले हैं, यहाँ से फटती विलायतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नवाजी के सिलसिले हैं। और मैं हजरत अक़दस की बारगाह में इस शेर को पेश कर रहा हूँ कि ये मस्जिदो खानकाह दरगाह हवेलियो जामिया चिल्ला। ये मस्जिदो खानकाह दरगाह हवेलियो जामिया चिल्ला जनाब इश्की की नूर अफशा ये अच्छी अच्छी इमारतें हैं। सुभान अल्लाह। जनाब इश्की की नूर ये अच्छी अच्छी इमारतें हैं। और है बरकतुल्लाह की पेर नगरी में। मेरी आवाज आ रही जी आ रही है। बरकतुल्लाह की प्रेम नगरी में ऐसा गुंबद के जिसके नीचे है बरकतुल्लाह की प्रेम नगरी में ऐसा गुंबद के जिसके नीचे कितनी रोशन जनाब गौसुल बरा की सातों बशारतें हैं। करता हूँ है बरकतुल्लाह की प्रेम नगरी में। हाफिज अब्दुल कयूम साहब जो मेरे बहुत मनपसंद शायर भी हैं और बहुत उनके तरन्नुम का मैं बहुत ही मुझे बेहद उनका तरन्नुम पसंद है। उन में शेर पेश कर रहा हूँ कि है बरकतुल्लाह की प्रेम नगरी में ऐसा गुंबद के जिसके नीचे ये कितनी रोशन जनाबे गौसुल वरा की सातों बशारतें हैं। किताबे मारहरा एक कुब्बे हुजूर साहिबुल बरकात में आराम फरमा है और हम उनके गुलाम हैं। इस पर इस सुबह कयामत तक फख्र करेंगे। और अर्ज करता है ये बदायूनी मौरूसी गुलाम के मैं पुश्त से हूँ नौकर तुम्हारे नूरी का शाह बरकत। सुभान अल्लाह बेशक मैं पुश्त से हूँ नौकर तुम्हारे शाह बरकत। तुम्हारे होते हुए न मुझको जरूरतें हैं न हाजतें हैं। पुश्त से हूँ नौकर मैं पुश्त से हूँ नौकर तुम्हारे नूरी का शाह बरकत। तुम्हारे होते हुए न मुझको जरूरतें हैं न हाजतें हैं। और अर्ज करता हूँ कि फकीर पाए तुम्हारी सोबत, फकीर पाए तुम्हारी सोबत अमीर को कहाँ है इजाजत। फकीर पाए तुम्हारी सोबत अमीर को है कहाँ इजाजत। तुम्हारी ठोकर में हमने देखी पड़ी हुई सब रियासतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह वाह 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 वाह। अल्हम्दुलिल्लाह मोहम्मद शाह से लेकर और औरंगजेब आलमगीर तक सरकार साहिबुल बरकात की बारगाह में ड्योड़ी पे अर्जिए लगाया करते थे लेकिन बारियाबी की इजाजत नहीं हासिल होती। सुभान अल्लाह सुभान फकीर पाए तुम्हारी सोबत अमीर को है कहाँ इजाजत। तुम्हारी ठोकर में हमने देखी पड़ी हुई सब रियासतें हैं। और हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की खिदमत में ये शेर फिर के बुला के दर पे दुलारते हैं नवाजते हैं सवारते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बुला के दर पे दुलारते हैं नवाजते हैं। बुला के दर पे दुलारते हैं नवाजते हैं सवारते हैं। तुम्हारे अच्छे मियाँ से जारी तमाम अच्छी रिवायतें हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। से जारी तमाम कर रहा हूँ कि खुदाए बरतर तुम्हारे अच्छे मियाँ से जारी तमाम अच्छी रिवायतें हैं। और बख्ता पेश करता हूँ कि खुदाए बरतर
تو پیر خانے کی ان بہاروں کو آمین یا سلامت رب العالمین، آمین آمین برتر تو پیر خانے کی ان بہاروں کو رکھ سلامت، ہمارے قلب و جگر کو احمد اسی کے دم سے ہی راحتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پیر سبحان خانے کی ان بہاروں کو رکھ سلامت، سبحان ہمارے اللہ قلب و جگر کو احمد اسی کے دم سے ہی راحتے ہیں. سبحان بہت اللہ بہت شکریہ حضرات، سبحان اللہ آپ نے میرے سبحان کو اللہ سماعت فرمایا. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ حضرت اقدس کی عمر میں برکت عطا فرمائے، ان کی صحت میں برکت آمین. عطا فرمائے، اور اسے آمین. قادری فیضان ایسے ہی جاری و ساری رہے. السلام علیکم. آمین آمین. سبحان وعلیکم اللہ السلام. سبحان اللہ. حضور اچھے میاں دیتے ہیں عین حق کھلاتے ہیں. سبحان اللہ. حضور اچھے میاں دیتے ہیں عین حق کھلاتے ہیں، بدایونی غلاموں کو صدا ٹکڑے محمد کے. سبحان اللہ سبحان اللہ. صدا ٹکڑے محمد کے. اور اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ خلیفہ حضور تاجدار اہل سنت ترجمان قادریت حضرت الحاج حافظ عبدالقیوم قادری راجی پونوی صاحب سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں، اپنے کلام سے نواز دیں. ایک ایسے شاعر جن کے 4 مصرے سے کے ذریعے ہی میں ان کا استقبال کرنا چاہوں گا. اے ذوق طلب اے جذبہ دل کچھ ایسا کرشمہ ہو جائے. سبحان اللہ. اے ذوق طلب اے جذبہ دل کچھ ایسا کرشمہ ہو جائے، ظاہر میں ہوں آنکھیں بند مگر طیبہ کا نظارہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آنکھیں بند مگر طیبہ کا نظارہ ہو جائے. اور ایک موج تبسم لہرائے شب میں جو نبی کے ہونٹوں پر. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک موج تبسم لہرائے شب میں جو نبی کے ہونٹوں پر ہوئی ہوئی سوزن مل جائے، گھر بھر میں اجالا ہو جائے. انہی اشعار کے ساتھ میں درخواست کروں گا حضور ترجمان قادریت سے کہ اپنے کلام سے نواز دیں. بہت جزاک اللہ، شکریہ. مجھے بھی اس میں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. حضور خطیب ہندوستان کا احسان کہ انہوں نے مجھے اس قابل سمجھا کہ مجھے بھی اس محفل میں شریک کیا. بہت شکریہ. اور میں تو اپنے پیر کے بغیر کہیں بھی آگے بڑھتا نہیں ہوں. میرے پیر کا کرم ہے، اس لیے میں یہ کلام پیش کرنے کے قابل ہوا ہوں. اور تازہ بتازہ اشعار حضور صاحب برکات کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. عطا ہو. ارشاد. ملاحظہ فرمائیے. اسلم فرشوری صاحب بھی ہیں، آواز نہیں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. جی جی موجود ہیں. نہیں، آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے. آپ کے ساتھ ترنم میں سنائیے گا. بہت دن ہو گئے ترنم سنے ہوئے آپ کا. ترنم کے بغیر میں پڑھ بھی نہیں پاتا ہوں اصل میں. بچپن سے ترنم میں پڑھتا چلا آ رہا ہوں. ارشاد. ملاحظہ فرمائیے. ہو گزر کیسے بھلا اس خطے میں ظلمات کا. واہ 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 واہ. کیسے بھلا اس خطے میں ظلمات کا. وہ گزر کیسے بھلا اس خطے میں ظلمات کا. جو ہو مسکن سینکڑوں اقطاب کا سادات. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اقطاب کا سادات کا. سبحان اللہ ماشاء اللہ. زیر سایہ ہیں شہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عبدالجلیل پاک. فرمائیے. زیر سایہ ہیں شہ عبدالجلیل پاک. ہم کو کچھ خطرہ نہیں
आसेब का जिन्नात का सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई हकीकत है आप ही का हक है। उनके इल्म में न हो तो उनकी बारगाह में अर्ज करता चलूं कि सरकार मीर सैयद अब्दुल जलील बिलगिरामी रहमतुल्लाह ताला अलैह को ये फख्र और शरफ हासिल था कि जिन्नात के जो 7 बादशाह होते हैं वो आपके जेर फरमान थे। आपने फरमाया था कि अगर तुम लोगों में से और तुम्हारी जुर्रियात में तुम्हारे लोगों में से अगर कोई भी हमारा नाम लेवा या हमारे मुरीद को कोई परेशान करेगा तो मैं उसको कैद कर लूंगा, उसको जला दूंगा। तो वो जिन्नातों ने वादा किया और उस वादे पर आज भी कायम है कि मारे शरीफ के गुलामों को कभी कोई जिन्नात परेशान नहीं करता है। न सिर्फ मारे शरीफ बल्कि बदायूं शरीफ के गुलामों को भी कोई परेशान नहीं करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। ये उनका करम था, उसी की तरफ मैंने ये इशारा किया। फिर एक मसला सुन लीजिए, ये वाकयात तस्लीम करना आप ही का हक है। शहे अब्दुल जलीले पाक की हमको कुछ खतरा नहीं, आसेब का और सरकार साहिबुल बरकत की नाम पाक की बरकतें मुलाजा कीजिए। मैंने पहला मिसरा बरकतों की नजर कर दिया। बरकते ही बरकते हैं, बरकते ही बरकते ही बरकते हैं, बरकते ही बरकते न हो क्यों घर है किसका साहिबुल बरकत का क्यों घर है किसका साहिबुल बरकत का साहिबुल बरकत का। और साहिबुल बरकत की दौलतें जो बदायूं शरीफ को हासिल हुई उनका जिक्र करे बगैर हम बदायूनियों को खाना हजम नहीं होता है। बिल्कुल है बिशारत अच्छे साहब साहिबुल बरकत की, बेशक सुभान अल्लाह। है बिशारत अच्छे साहब साहिबुल बरकत की, है यही इजहार उनकी रिफ़अते दर्जात यही इजहार उनकी रिफ़अते दर्जात का। नज़र करता हूँ मैं बदायूं नी हूँ राजी, उनकी जो जागीर है। मैं बदायूं नी हूँ राजी, उनकी जो जागीर है करम मुझ पर जभी मारे रे के हजरात का है करम मुझ पर जभी मारे रे के हजरात हो गुजर कैसे भला
اس خطے میں ظلمات کا جو ہو مسکن سینکڑوں اقطاب کا سادات کا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ واہ. شاہ کے ساتھ نہ زردار کے آگے پیچھے، شاہ کے ساتھ نہ زردار کے آگے پیچھے، مانگنے والے ہیں سرکار کے آگے پیچھے، مانگنے والے ہیں سرکار کے آگے پیچھے. یاد ہے آپ کو منظر وہ مدینے کی بہشت، یاد ہے آپ کو منظر وہ مدینے کی بہشت، کون سی؟ وہ جو ہے دیوار کے آگے پیچھے. قبرستان بدائیوں کے ایک شگفتہ پھول جن سے میری مراد محترم فیروز ظفر فرشوری صاحب بدایونی سے ہے، میں ان سے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اپنے کلام سے نواز دیں. محترم فیروز ظفر بدایونی صاحب. صاحبان کرام السلام علیکم. وعلیکم السلام. آج پاکیزہ مجلس میں مجھے شرکت کی سعادت ملی، یہ میری خوش بختی ہے. عرض کرتا ہوں کہ یاد جب کربلا کی آتی ہے، یاد جب کربلا کی آتی ہے، کربلا کی آتی ہے اپنا ہر غم حقیر لگتا ہے. یاد جب کربلا کی آتی ہے اپنا ہر غم حقیر لگتا ہے. خسروی حسین کے آگے، خسروی حسین کے آگے سارا عالم فقیر لگتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لگتا ہے، عالم فقیر لگتا ہے. اور عرض کیا ہے کہ میرا سر چاہیے تو لے جاؤ، میرا سر چاہیے تو لے جاؤ. میرے لب دوستوں سے کہتے ہیں میرا سر چاہیے تو لے جاؤ، میرے لب دوستوں سے کہتے ہیں میرا دل چاہیے نہیں دوں گا، میرے دل میں حسین رہتے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ چاہیے تو لے جاؤ. میرے لب دوستوں سے کہتے ہیں میرا دل چاہیے نہیں دوں گا، میرے دل میں حسین رہتے ہیں. کیا ہے ملاحظہ فرمائیے کہ بھوک کو صبر لکھا، فرد کو لشکر لکھا. بھوک کو صبر لکھا، فرد کو لشکر لکھا. ہم نے ہر لفظ حقیقت کے برابر لکھا، سبحان اللہ ہم نے ہر لفظ حقیقت کے برابر لکھا. ہم نے الفاظ کو پہنائے شہادت کے لباس، قیاس لکھنے کا ارادہ کیا اصغر لکھا. بھوک کو صبر لکھا، فرد کو لشکر لکھا. ہم نے ہر لفظ بہت سوچ سمجھ کر لکھا. ہم نے الفاظ کو پہنائے شہادت کے لباس، پیاس لکھنے کا ارادہ کیا اصغر لکھا. لکھنے کا ارادہ کیا اصغر لکھا. عرض کیا ہے کہ منصب بلند و برتر و بالا حسین کا، بے شک منصب بلند و برتر و بالا حسین کا. پھیلا ہے دو جہاں میں اجالا حسین کا، پھیلا ہے دو جہاں میں اجالا حسین کا. تاریخ کائنات مکمل نہ ہو سکی، تاریخ کائنات مکمل نہ ہو سکی جب تک نہ آیا اس میں حوالہ حسین کا. جب تک نہ آیا اس میں حوالہ حسین کا، جب تک نہ آیا اس میں حوالہ حسین کا. اور یہ چار مصرے بھی ملاحظہ فرما لیجیے، حضرات پیش کرتا ہوں کہ میرے قبیلے میں شاہ و گدا حسینی ہیں. میرے قبیلے میں شاہ و گدا حسینی ہے. میرے قبیلے میں جو سر ہے سر حسین کا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے قبیلے میں شاہ و گدا حسینی ہے. میرے قبیلے میں جو سر ہے سر حسین کا ہے. ہر ایک دل پہ ہے مہر حسینیت چسپاں.
سبحان اللہ مہر حسینیت کا جذبہ ہر ایک گھر پہ لکھا ہے، یہ گھر حسین کا ہے. سبحان اللہ ہر ایک گھر پہ لکھا ہے، یہ گھر حسین کا ہے. میں نے چند شعر اور پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں کہ وہ خدا کا کیسے ہوگا جو حسین کا نہیں ہے. وہ خدا کا کیسے ہوگا جو حسین کا نہیں ہے. وہ نہیں ہے مصطفیٰ کا جو حسین کا نہیں. کیسے ہوگا جو حسین کا نہیں ہے. وہ نہیں ہے مصطفیٰ کا جو حسین کا نہیں ہے. جسے حق سے ہے محبت اسے سر کی فکر کیوں ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسے سر کی فکر کیوں ہو. اسے سر عزیز ہوگا جو حسین کا نہیں ہے. جو حسین کا نہیں ہے. اور یہ بطور خاص کہ میرے خیر خواہ لوگوں، یہ میری دلی تمنا ہے اور کرتا ہوں کہ میرے خیر خواہ لوگوں میرے دوستوں کی صف میں، میرے خیر خواہ لوگوں میرے دوستوں کی صف میں اسے مت شمار کرنا جو حسین کا جو حسین کا اسے مت شمار کرنا جو حسین کا نہیں ہے. ظفر امت نبی میں صفے کنوہ علی میں، ظفر امت نبی میں صفے کنوہ علی میں نہیں اس کا کوئی حصہ جو حسین کا نہیں ہے. بے شک سبحان اللہ حسین کا نہیں. سبحان اللہ سبحان جو اللہ. حسین کا نہیں ہے. اور آخر میں حضرات ایک مرثیے کے 2 بند پیش کر اجازت چاہوں گا کہ گلزار مصطفیٰ کا گلے سرسبد حسین، گلزار گلزار مصطفیٰ کا گلے سرسبد حسین، سلطان علی دل پسند حسین، سرکار گلستان علی دل پسند حسین، آغوش فاطمہ کا آغوش فاطمہ کا پسر سر پسند حسین، گلدار مصطفیٰ کا گلے سرسبد حسین، سردار گلستان علی سربقت حسین، آغوش فاطمہ کا پسر دل پسند حسین، صبر و رضا و خلق و وفا کی سند حسین، صبر و رضا و خلق و وفا کی سند حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین جس میں ہے سیرت رسول کی، پائندہ جس سے ہو گئی امت رسول کی. سبحان اللہ سبحان رسول کی پائندہ جس سے ہو گئی امت رسول کی. اور آخری بند جو کچھ ہے میرے پاس ہے صدقہ حسین کا. جو کچھ ہے میرے پاس ہے صدقہ حسین کا. لیتا ہوں ہر طلب میں سہارا حسین کا. لیتا ہوں ہر طلب میں سہارا حسین کا. دیتا ہوں ہر دعا میں وسیلہ حسین کا. دیتا ہوں ہر دعا میں وسیلہ حسین کا. پڑھتا ہوں روز و شب میں قصیدہ حسین کا. اور پڑھتا ہوں روز و شب میں قصیدہ حسین کا. دل میں غم حسین ہے دنیا کا غم نہیں. دل میں غم حسین ہے دنیا کا غم نہیں. عشق حسین عشق محمد سے کم نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد سے کم نہیں. السلام علیکم. شکریہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تھے محترم جناب ظفر بہت خوبصورت منصوری بدائنی صاحب جو اپنے کلام سے نواز رہے تھے. اب میں اس کے بعد درخواست کروں گا شہزادہ حضور اکبر المشائخ استاد الشعراء سید محمد منظر میاں چشتی پون شریف سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے نواز دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا وسلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک نعت پاک کا ایک مطلع 2-3 شعر حاضر کرتا ہوں. لہذا فرمائیں. عرض کیا کہ پہلے قدم تو سوئے مدینہ اٹھائیے،
पहले कदम को सूए मदीना उठाइए, पहले कदम तो सूए मदीना उठाइए, फिर जो भी जितना चाहिए उतना उठाइए। पहले कदम तो सूए मदीना उठाइए, मदीना उठाइए, फिर जो भी जितना चाहिए उतना उठाइए, फिर जो भी जितना चाहिए उतना उठाइए। और जिनका गुबारे कारवां बनता है कहकशां, क्या बात है, जिनका गुबारे कारवां बनता है कहकशां, पलकों से उनकी गर्दे कफे पा उठाइए, पलकों से उनकी गर्दे कफे पा उठाइए, पलकों से उनकी गर्दे कफे पा उठाइए। और ये शेर अतीफ में हाजिर करता हूँ, मुलाजा फरमाएं। अता हो इरशाद। कि सर को निसार कीजिए पाए हुजूर पर, क्या बात, सर को निसार कीजिए पाए हुजूर, सर को निसार कीजिए पाए हुजूर पर, क्यों बोझ अपने कांधे पे सर का उठाइए। सुभान अल्लाह। सर को निसार कीजिए पाए हुजूर पर, क्यों बोझ अपने कांधे पे सर का उठाइए, सर का उठाइए। वाह वाह, बोझ अपने कांधे पे सर का उठाइए। और जन्नत करेगी शौक से फिर आपका तवाफ, सुभान अल्लाह, जन्नत करेगी शौक से फिर आपका तवाफ। सर पर नबी का नक्शे कफे पा उठाइए, सुभान अल्लाह, नबी का नक्शे कफे पा उठाइए, सर पर नबी का नक्शे कफे पा उठाइए। एक नाते पाक के चंद शेर और हाजिर करता हूँ। अर्ज किया है कि हसरत से तक रहा हूँ मैं सरकार की तरफ, हसरत से तक रहा हूँ मैं सरकार की तरफ, हसरत से तक रहा हूँ मैं सरकार की तरफ, सिक्का कोई उछाल दे नादार की तरफ। क्या कहने, हसरत से तक रहा हूँ मैं सरकार की तरफ, सिक्का कोई उछाल दे नादार की तरफ, सिक्का कोई उछाल दे नादार की तरफ। और पैमाना ओ सुराहियो शीशा सुबह न जाम, पैमाना ओ सुराहियो शीशा सुबह न जाम, साकी बस एक नजर लबे में खार की तरफ, साकी बस एक नजर लबे में खार की तरफ। और काबे के सामने भी जब आया तेरा ख्याल, काबे के सामने भी जब आया तेरा ख्याल, काबे के सामने भी जब आया तेरा ख्याल, मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मुंह फेर बैठे हम तेरी दीवार की तरफ। और मुश्किल से कह दो बोरिया बिस्तर समेट ले, मुश्किल से कह दो बोरिया बिस्तर समेट ले, बोरिया बिस्तर समेट ले, मैं जा रहा हूँ आज दरे यार की तरफ, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मैं जा रहा हूँ आज दरे यार की तरफ। कुछ लोग पूछते थे पता बागे खुल्द का, कुछ लोग पूछते थे पता बागे खुल्द का, मैंने ये कह दिया है दरे यार की तरफ, सुभान अल्लाह, मैंने ये कह दिया है दरे यार की तरफ। और चंद शेर मनकबत इमाम अली मकाम के हाजिर करके रुखसत चाहूंगा। मतलब हाजिर किया कि राहे हक से नहीं हटे शब्बीर, राहे हक से नहीं हटे, राहे हक से नहीं हटे शब्बीर, सब्र में थे बहुत बड़े शब्बीर, सब्र में थे बहुत बड़े शब्बीर, और सारे कहते हैं जिसको शेर खुदा, सारे कहते हैं जिसको शेर खुदा, उसके घर में पले बढ़े शब्बीर, उसके घर में पले बढ़े शब्बीर, उसके घर में पले बढ़े शब्बीर। और ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि राजी रब की रजा पे थे वरना, सुभान अल्लाह, सुभान, राजी रब की रजा पे थे वरना, राजी रब की रजा पे थे वरना, मार देते खड़े खड़े शब्बीर, सुभान अल्लाह, राजी रब की रजा पे थे वरना, मार देते खड़े खड़े शब्बीर, मार देते खड़े खड़े शब्बीर, राजी रब की रजा पे थे वरना, सुभान अल्लाह, मार देते खड़े खड़े शब्बीर।
اور موت بھی پھر جدا نہ کر پائی، موت بھی پھر جدا نہ کر پائی، دین سے یوں گلے ملے شبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ، دین سے یوں گلے ملے شبیر، گلے ملے شبیر، دین سے یوں گلے ملے شبیر، لاج سجدوں کی کس نے رکھی ہے، لاج سجدوں کی کس نے رکھی ہے، لاج سجدوں کی کس نے رکھی ہے، ارے وہ ہاں سمجھ گئے شبیر، سجدوں کی کس نے رکھی ہے، ارے وہ ہاں سمجھ گئے شبیر، ارے وہ ہاں سمجھ گئے زبان کا شعر کہہ دیا تو واہ واہ واہ، لاج سجدوں کی کس نے رکھی ہے، ارے وہ ہاں سمجھ گئے شبیر، سبحان اللہ، چاند سورج شفق سحر انجم، چاند سورج شفق سحر انجم، یہ تو جلوے ہیں سب تیرے شبیر، یہ تو جلوے ہیں سب تیرے شبیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور قادر اللہ نے فرمایا تھا کہ دید ایک حقیقت تھی، ہجر ایک فسانہ تھا۔ بہت خوب منظر میاں، بہت خوب، بہت نوازش احمد بھائی، بہت نوازش۔ دید ایک حقیقت تھی، ہجر ایک فسانہ تھا، ہم تھے جب مدینے میں وہ بھی کیا زمانہ تھا، یاد ہے فقط اتنا ہم تھے اور سجدے تھے، آگے بے جانے کس کا آستانہ تھا۔ کہتے ہیں مفتی لطف کہتے ہیں مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، مجھے کام کیا تھا رکوع سے، مجھے ہوش کب تھا سجود کا، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جو جھکا ہوا تھا نماز میں، تیرے نقش پاک کی تلاش تھی جھکا ہوا تھا نماز میں، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ کسی کی بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، تیرے لطف کی ہے یہ آرزو کہ نہ جائے حشر میں آبرو، تیرے لطف کی ہے یہ آرزو کہ نہ جائے حشر میں آبرو، میرے پردہ پوش چھپا لے تو مجھے اپنے دامن ناز میں، میرے پردہ پوش چھپا لے تو مجھے اپنے دامن ناز میں۔ انہی اشعار کے ساتھ آج کی اس نشست کے آخری شاعر جن سے میری مراد جانشین حضرت علامہ حیرت بدایونی محترم اسلم فشوری صاحب حیدرآباد سے جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ ہیں، میں آپ سے درخواست کروں گا کہ تشریف لائیں اپنے کلام سے نوازیں۔ محترم جناب اسلم فشوری بدایونی ثم حیدرآبادی صاحب۔ بہت بہت شکریہ، مجھے امید ہے کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہوگی۔ بالکل آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ، اور خاص طور پہ عتیق میاں صاحب کا شکریہ کہ انہوں نے مدعو کیا اور ساری میاں صاحب قبلہ کی صورت دیکھنے کا مجھے موقع ملا، اور یقین مانیے دل میں ہمیشہ سوچتا ہوں، یہاں پر جب بھی محمد میاں صاحب قبلہ کے پاس جاتا تھا، یقین مانیے گا کہ بچپن سے اب تک بدایوں سے کوئی بھی آتا ہو غریب خانے میں ضرور آتا ہے، اور بدایوں سے بڑا تعلق ہے میرا، اور مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ بدایوں والوں نے مجھے یاد کیا۔ سب سے پہلے تو نعت پیش کرنا چاہوں گا، نعت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے۔ مطلب کیا ہے کہ زباں پر خوشنما الفاظ جو نعت پیغمبر ہیں، زباں پر خوشنما الفاظ جو نعت پیغمبر ہیں، انہی الفاظ سے میرے یہ ذہن و دل معطر ہیں۔ زباں پر خوشنما الفاظ جو نعت پیغمبر ہیں، انہی الفاظ سے میرے یہ ذہن و دل معطر ہیں، اور یہاں مشہور خوشبو کے لیے جو مشک و عنبر ہیں۔ واہ کیا مصرع ہے، واہ واہ واہ، یہاں مشہور خوشبو کے لیے بہت بلیغ مصرع ہے، واہ واہ واہ، یہاں مشہور خوشبو کے لیے جو مشک و عنبر ہیں، خوشبو کے لیے جو پسینے مشک و کے عنبر نبی ہیں، کے سامنے یہ ہے جو کمتر ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہاں مشہور خوشبو کے لیے جو مشک و عنبر ہیں، پسینے کے نبی کے سامنے یہ ہے جو کمتر ہیں، اور لٹایا مال و زر بھی اور کٹائی گردنیں اپنی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ سبحان لٹایا مال و زر بھی
اور कटाई गर्दनें अपनी सहाबा दीन की खातिर हुए भी घर से बेघर हैं। सहाबा दीन की खातिर हुए भी घर से बेघर हैं और गुलामान नबी हैं, हमसे तो वाकिफ रिज़वा भी। गुलामान नबी हैं, हमसे तो वाकिफ रिज़वा भी। खुले जो देखते हैं हमको ये फिरदौस के दर हैं, खुले जो देखते हैं हमको ये फिरदौस के दर हैं। गुलामान नबी हैं, हमसे तू वाकिफ रिज़वा भी। खुले जो देखते ही हमको ये फिरदौस के दर हैं और हमेशा काम आते हैं गरीबों बेनवाओं के। हमेशा काम आते हैं गरीबों बेनवाओं के। गुलामान मोहम्मद देखिए कितने कदावर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमेशा काम आते हैं गरीबों बेनवाओं के। गुलामान मोहम्मद देखिए कितने कदावर हैं। और सजाई जा रही हैं महफिलें ये नात की हरसू। सजाई जा रही हैं महफिलें ये नात की सजाई जा रही हैं महफिलें ये नात की हरसू। नबी के नाम के ये रज्जगे भी आज घर घर हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सजाई जा रही हैं महफिलें ये नात की हरसू। के नाम के ये रज्जगे भी आज घर घर हैं। और ये शेर देखिए, फरमाइए कि इन्हीं से पूछ लीजिए लुत्फ क्या है नात कहते हैं। इन्हीं से पूछ लीजिए लुत्फ है क्या नात कहने में। इन्हीं से पूछ लीजिए लुत्फ है क्या नात कहने में। ये नाते मुस्तफा के जो यहाँ बैठे सुखनवर हैं। इन्हीं से पूछ लीजिए लुत्फ क्या है नात कहने में। ये नाते मुस्तफा के जो यहाँ बैठे सुखनवर हैं। तो मकता है कि नबी की नात तो मकतब में भी पढ़ते थे हम असलम। नबी की नात तो मकतब में भी पढ़ते थे हम असलम। रसूल पाक की हम नात के बचपन से खूगर हैं। नबी की नात मकतब में भी पढ़ते थे हम असलम। रसूल पाक की हम नात के बचपन से खूगर हैं। शेर मुला फरमाइए कि नात पेश कर रहा था, खतात कुछ पेश कर रहा हूँ कि वक्त नाजुक है सरकार संभालो मुझको। वक्त नाजुक है, आमीन आमीन। नाजुक है ये सरकार संभालो मुझको। संभालो मुझको, उठा लो मुझको। अल्लाह, इससे पहले कि बिखर जाऊं उठा लो मुझको। उठा लो मुझको। वक्त नाजुक है सरकार संभालो मुझको। इससे पहले कि बिखर जाऊं उठा लो मुझको। पहले कि बिखर जाऊं मालो जर पास न हालात मगर हसरत है। मालो जर पास न हालात मगर हसरत है। या नबी काश मदीने में बुला लो मुझको। सुभान अल्लाह। मालो जर पास न हालात मगर हसरत है। या नबी काश मदीने में बुला लो मुझको। और ये शेर देखिए खास तौर पे आप सबकी नजर कि खाक हूँ खाक में मिलना जो मुकद्दर है तो फिर। खाक में मिलना जो मुकद्दर है तो फिर। अशर तक खाक में तहबा की छुपा लो मुझको। शुक्रिया। ये जी तो चाहता है कि खूब सुनाऊं आपको काफी अरसे के बाद, लेकिन वक्त नहीं है। कुछ मनक़िबत के खतात और उसके बाद फिर मनक़िबत के शेर। मुलाज़ फरमाइए कि थाम कर दामन चला जो भी अली से प्यार का। थाम कर दामन चला अली से प्यार जो का। भी अली से प्यार क्या, प्यार उसको भी मिला आखिर मेरे सरकार का। थाम कर दामन चला जो भी अली से प्यार का, प्यार उसको भी मिला आखिर मेरे सरकार का। और मुश्किलों पर मुश्किलों का दौरे मुश्किल आ गया। मुश्किलों का दौरे मुश्किल आ गया। मुश्किलों पर मुश्किलों का दौरे मुश्किल आ गया। नाम मैंने जब पुकारा हैदर करार का। सुभान अल्लाह, मैंने जब पुकारा हैदर करार का। थाम कर दामन चला जो भी अली से प्यार का, प्यार उसको भी मिला आखिर मेरे सरकार का। और मुश्किलों पर मुश्किलों का दौरे मुश्किल आ गया। नाम मैंने जब पुकारा हैदर करार का। और ये खता मनक़िबत के खता के
خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، خون سے چراغ دین جلایا حسین نے، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، رسم وفا کو خوب نبھایا حسین نے، اور ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ ایسی نماز کون پڑھے گا جہان میں، سجدہ کیا تو سر نہ اٹھایا حسین نے۔ اور فرمائیے، میں نے رکھا تھا اسے موڑ کے، لیکن یہ 2004 میں میں نے منقبت کہی تھی، کچھ شعر ہیں، ملا فرمائیے، جی چاہتا تو ہے کہ تازہ سناؤں لیکن پرانے سنا رہا ہوں۔ ملا فرمائیے، مطلب عرض کیا ہے، یہ معنی داستان کربلا صدیوں پرانی ہے، یہ معنی داستان کربلا صدیوں پرانی ہے، یہ معنی داستان کربلا صدیوں پرانی ہے، مگر شبیر کی اب تک دلوں پر حکمرانی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ معنی داستان کربلا صدیوں پرانی ہے، مگر شبیر کی اب تک دلوں پر حکمرانی ہے۔ واہ واہ۔ اور یہ دوسرا شعر ملاحظہ فرمائیے کہ شہید کربلا سے یہ سبق حاصل ہوا ہم کو، شہید کربلا سے یہ سبق حاصل ہوا ہم کو، خدا کی راہ میں مرنا حیات جاویدانی ہے، خدا کی راہ میں مرنا حیات جاویدانی ہے، کربلا سے یہ سبق حاصل ہوا ہم کو، خدا کی راہ میں مرنا حیات جاویدانی ہے۔ ہوا اسلام کا جو بول بالا سارے عالم میں، یہ صدقہ ہے انہی کا اور انہی کی مہربانی ہے۔ ہوا اسلام کا جو بول بالا سارے عالم میں، یہ صدقہ ہے انہی کا اور انہی کی مہربانی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے، کہا شہ نے مجھے پہچان لو اے کوفیوں اب بھی، کہا شہ نے مجھے پہچان لو اے کوفیوں اب بھی، اگر محشر میں میرے نانا کو صورت دکھانی ہے۔ کہا شہ نے مجھے پہچان لو اے کوفیوں اب بھی، اگر محشر میں میرے نانا کو صورت دکھانی ہے۔ کہا شہ نے مجھے پہچان لو اے کوفیوں اب بھی، اگر محشر میں میرے نانا کو صورت دکھانی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ فرات آل نبی تیرے کنارے پر رہے پیاسے، آل نبی تیرے کنارے پر تیرے کنارے پر رہے پیاسے، بہے اب حش تک کس کام کی تیری روانی ہے۔ بہت خوب اسلم بھائی، کس کام کی تیری روانی ہے۔ اور ملک حیرت سے بولے کربلا کا دیکھ کر منظر، ملک حیرت سے بولے کربلا کا دیکھ کر منظر، یہ محشر ہے، یہ محشر ہے، یہ محشر کی کہانی ہے، یہ محشر ہے، یہ محشر ہے، یہ محشر کی کہانی ہے۔ ملک حیرت سے بولے کربلا کا دیکھ کر منظر، یہ محشر ہے، یہ محشر ہے، یہ محشر کی کہانی ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے خاص طور پر کہ اشارے میں پلٹ دیتے ہیں رخ طوفان باطل کا، اشارے میں پلٹ دیتے ہیں رخ طوفان باطل کا، رخ طوفان باطل کا، اشارے میں پلٹ دیتے ہیں رخ طوفان باطل کا، علماء نے شہید کربلا کی یہ نشانی ہے۔ اور مقطع فرمائیے، مقطع عرض کیا ہے کہ غم شبیر میں ایک اشک جو آنکھوں سے گر جائے،
हमें शब्बीर जो आंखों से गिर जाए, हमें शब्बीर में एक अश्क जो आंखों से गिर जाए वो असलम हश्र में बख्शिश की एक पक्की निशानी है। हमें शब्बीर में एक अश्क जो आंखों से गिर जाए हश्र में बख्शिश की एक पक्की निशानी है। ये माना दास्तान करबला सदियों पुरानी है मगर शब्बीर की अब तक दिलों पर हुक्मरानी है। सुभान अल्लाह। ये थे मोहतरम मोहसिन असलम परशुरी बदायूनी हैदराबादी साहब जो अपने कलाम से नवाज रहे थे। इससे पहले कि ये नशिस्त का इख्तिताम हो और हम हुजूर ताजदार अहले सुन्नत के दुआए कलिमात की तरफ जाएं, एक ख्वाहिश है दिल में कि मोहसिन काकोरवी का जो शोरा आफाक कसीदा है सिमते काशी से चला जानिब मथरा बादल, उसका आखिरी बंद इस आरजू के साथ मैं पेश करना चाह रहा हूँ कि काश महशर में भी एक महफिल आप तमाम हज़रात की जमी हो और नाचीज़ भी आपके कदमों में कहीं बैठा हो और फिर नातों में मनाक़िब का ये सिलसिला चालू हो कि है तमन्ना के रहे नाज से तेरी खाली, है तमन्ना के रहे नाज से तेरी खाली, ना मेरा शेर ना क़त्आ ना कसीदा ना गज़ल, सफ़े महशर में रहे साथ ये तेरा मद्दा, सफ़े महशर में रहे साथ ये तेरा मद्दा, हाथ में हो यही मस्ताना कसीदा ये गजल, और जब जिब्रील कहे मुझसे कि हाँ बिस्मिल्लाह, जबकि जिब्रील कहे मुझसे कि हाँ बिस्मिल्लाह, सिमते काशी से चला जानिब मथरा बादल। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छी महफिल रही। आप तमाम हज़रात का बेहद शुक्रिया कि आप तमाम हज़रात मेरी दावत पर यहाँ तशरीफ लाए और हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की सरपरस्ती और सदारत में ये महफिल मुनक़िद हुई ज़िक्र शुहदाए करबला के उन्वान से और हुजूर साहिबुल बरकात के 300 साला उर्स के मुबारक मौके पर तमाम वाबस्तगान खानकाहे कादरिया बरकातिया मारर शरीफ को बेहद मुबारकबाद पेश करता हूँ कि हमारे सिलसिले बरकातिया के इमाम सुल्तानुल आशिकीन हुजूर साहिबुल बरकात का आज 300 साला उर्स है। अल्लाह तबारक व तआला साहिबुल बरकात के फ्यूज़ो बरकात से हमें मालामाल फरमाए। तो आइए हम लोग इस हुजूर ताजदार अहले सुन्नत की इजाज़त से इस महफिल का इख्तिताम करते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इसी तरह हमारे दिलों में शुहदाए करबला की मोहब्बत कायम रखे, उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हुजूर साहिबुल बरकात के फ्यूज़ो बरकात से इसी तरह मालामाल होते रहें। इंशाअल्लाह फिर किसी मौके पर मुलाकात होगी। एक ऐलान समात फरमा लें, 17 मुहर्रमुल हराम बरोज़ इतवार मुताबिक 6 सितंबर 2020 को सुबह में इंशाअल्लाह उर्से कादरी मजीदी की ऑनलाइन महफिल होगी। उसको भी आप तमाम हज़रात समात फरमाएं और देखें और मशाइखीन सिलसिले आलिया कादरिया मजीदिया के फैज़ो बरकात से अपने दामनों को भरें। इंशाअल्लाह 17 मुहर्रमुल हराम को मुलाकात होगी। और जैसा कि आपको मालूम है इस बार उर्से कादरी का इनेकाद नहीं किया जाएगा। आप तमाम हजरात अपने घरों पर रहकर ईसाले सवाब करें और फ्यूज़ बरकात से मालामाल हों। अस्सलामु अलैकुम, खुदा हाफ़िज़।